السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے مخلوق کے ساتھ اچھے انداز، خوش اخلاقی اور تحمل سے پیش آنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ میں آپ کو اور اپنے آپ کو، میں خود کو اور آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ بس اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اے اللہ کے بندو، یہ ایک عظیم خلق ہے، بہترین اور قیمتی صفت ہے جب کسی چیز پر رکھی جاتی ہے تو اسے سونے کی مانند بنا دیتی ہے۔ یہ ہے نرمی یعنی رفق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جائے، جس چیز سے نکال لی جائے اسے بگاڑ دیتی ہے۔ رواہ مسلم۔ رفق یعنی نرمی یہ ہے کہ گفتگو اور عمل دونوں میں نرمی اختیار کی جائے، اور یہ سختی اور درستی کے خلاف ہے۔ نرم مزاج انسان اپنی ضرورت حاصل کر لیتا ہے، اور سخت مزاج انسان اپنی ضرورت حاصل نہیں کر پاتا، اور اگر پائے تو بھی سختی اور مشقت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ۔ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا اور جو کسی اور چیز پر نہیں عطا کرتا۔ رواہ امام مسلم۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں الرفق سبب لنیل المطالب وتسہیل المقاصد والرفق فی الامور کالمسک فی العطور۔ نرمی مطالب کو حاصل کرنے اور مقاصد کو آسان بنانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور نرمی معاملات میں اسی طرح ہے جس طرح خوشبو میں مشک ہوتی ہے۔ رفق یہ ہے کہ لوگوں سے حسن سلوک، نرمی اور اچھے طریقے سے معاملہ کیا جائے اور کام کو بہترین اور آسان طریقے سے لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو باتوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان والا راستہ اختیار فرماتے، جبکہ وہ گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا وسکینوا ولا تنفروا۔ آسانی دو، سختی نہ کرو، لوگوں کو قریب کرو، لوگوں کو دور نہ بھگاؤ۔ رواہ البخاری۔ نرمی انسان کو دوسروں کی تکلیف برداشت کرنے، غصہ روکنے، حلم اور بردباری اختیار کرنے، جلد بازی سے بچنے اور تحمل سے کام لینے کی دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من احب الاعمال الى اللہ العفو عند المقدرۃ وتسکین الغضب عند الحدۃ والرفق بعباد اللہ۔ اللہ کو محبوب اعمال میں سے یہ ہے کہ قدرت کے باوجود معاف کرنا، غصے کے وقت برداشت کرنا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرنا۔ رواہ امام بہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو درداء
رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے فرمایا یا ھذا لا تغرقن فی سبنا ودع للصلح موضعا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. اے شخص گالی میں حد سے نہ بڑھ اور صلح کے لیے جگہ چھوڑ دے. ہم اس کی زیادتی کا بدلہ اس سے زیادہ نہیں دیتے کہ اللہ کی اطاعت کرے. ایک آدمی نے امام شافعی رحمہ اللہ کو برا بھلا کہا تو انہوں نے فرمایا ان كنت كما قلت فغفر الله لي وَإِن لَّمْ أَكُن كَمَا قُلْتَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ. اگر میں ویسا ہوں جیسا تو کہتا ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں جیسا تو کہتا ہے تو اللہ تجھے معاف فرمائے. نرمی ایمان کی علامت ہے، رحمان کی محبت کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا اعطاہ الرفق. جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا کر دیتا ہے. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. نرمی اپنانا عقل کی پختگی اور شخصیت کی مضبوطی کی علامت ہے. اس میں عزت کی حفاظت، دل کا سکون اور جسم کی راحت ہے، اور جو نرمی اختیار کر لیتا ہے اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، اس کے غم اور فکر کم ہو جاتے ہیں. لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسی من هم العداوات. جب میں نے معاف کیا اور دل میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھا تو میں نے دشمنیوں کے فکر سے اپنی جان کو سکون دے دیا. معاملات میں نرمی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے وصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے. آپ نے فرمایا یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا دلہم علی باب الرفق. اے عائشہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نرمی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. رواہ امام احمد فی مسندہ. نرمی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. پس اللہ کی رحمت کے سبب آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے یقیناً منتشر ہو جاتے. لہذا آپ انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے مشورہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفق اور برداشت میں بہترین نمونہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لي اف قط ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، نہ کبھی فرمایا یہ کیوں کیا یا کیوں نہ کیا. رواہ امام مسلم. سب سے زیادہ نرمی کے مستحق والدین ہیں، اور گھریلو زندگی میں خصوصاً بیوی اور بچوں کے ساتھ نرمی زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق. جب اللہ کسی گھرانے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اس گھر میں نرمی داخل فرما دیتا ہے. رواہ امام احمد فی مسندہ. اور رفق یعنی نرمی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ نوکروں اور مزدوروں کے ساتھ نرمی کی جائے، انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ دیا جائے، ان سے اچھے طریقے سے بات کی جائے اور انہیں ان کا پورا حق اور مزدوری دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن جعل اللہ اخاہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ویلبسہ مما یلبس ویکلفہ من العمل ما یغلبہ فإن کلفہ ما یغلبہ فلیعنہ علیہ. جس شخص کے تحت اللہ نے کوئی خادم بنا دیا ہو تو وہ اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اسے وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اسے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے، اگر زیادہ کام دے تو اس کی مدد بھی خود کرے. رواہ امام بخاری فی صحیح. محرومی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے
کہ رفق اور احسان چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کر دیا جائے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رواہ امام مسلم۔ اور فرمایا ما من اہل بیت یحرمون الرفق الا قد حرموا، جس گھرانے کو نرمی سے محروم کر دیا جائے وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ رواہ امام طبرانی فی المعجم الکبیر۔ بعض سلف صالحین رحمہ اللہ نے فرمایا من اعطی الرفق فقد اعطی الراحة والخیر کلہ وحسن حاله فی دنیاہ وآخرتہ ومن حرم الرفق كان ذلك سبیلا الا الى كل شر وبلیۃ، جسے رفق یعنی نرمی عطا کر دی گئی تو گویا اسے راحت اور ساری بھلائی دے دی گئی اور اس کا دنیا اور آخرت میں حال اچھا ہوگا، اور جسے رفق اور نرمی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر شر اور مصیبت کے راستے پر چل پڑے گا۔ رفق کی اہم ترین قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانے میں نرمی کی جائے، کیونکہ نرمی وجہ ہے حق کی قبولیت کی اور لوگوں میں حق کے پھیلنے کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اپنے رب کے راستے کی طرف دانش اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ رفق کی ایک قسم معاملات مالیہ میں نرمی ہے، یعنی خرید و فروخت اور لین دین میں سہولت دینا، سختی اور جھگڑوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت نرم ہو، خریدتے وقت نرمی کرے اور ادائیگی لیتے وقت بھی نرمی کرے۔ رواہ امام بخاری فی صحیحہ۔ اور جانوروں پر نرمی کرنا وہ چیز ہے جس کی تعلیم اسلام نے سب سے پہلے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فارکبوها صالحة وکلوها صالحة، ان بے جان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، سواری ان پر اس وقت کرو جب وہ صحیح حالت میں ہوں اور انہیں اسی وقت ذبح کرو جب وہ صحیح حالت میں ہوں۔ رواہ ابو داود۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور ذبیحے کو اس چھری کے ساتھ ذبح کرے تاکہ وہ راحت حاصل کرے۔ رواہ امام مسلم۔ اور نرم دل، نرم مزاج انسان محبت بھی کرتا ہے اور اس سے محبت بھی کی جاتی ہے، جبکہ سخت دل اور درست مزاج انسان سے لوگ دور بھاگتے ہیں، خواہ اس کی نیکیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں قد تکون فی الرجل اخلاق کثیرۃ صالحۃ وخلق سیئ فیفسد الخلق السیئ الاخلاق الصالحۃ کلھا، کسی شخص میں بہت سی اچھی صفات ہو سکتی ہیں لیکن اگر اس کے اندر ایک بری صفت ہو تو وہ بری صفت تمام اچھی صفات کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور جزا عمل ہی کی جن سے ہوتی ہے۔ پس جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے ساتھ رفق یعنی نرمی سے پیش آیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فارفق بہم فارفق بہ، اے اللہ جو میری امت کا کوئی معاملہ سنبھالے اور ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی فرمانا، اور جو میری امت کا کوئی معاملہ سنبھالے اور ان کے ساتھ نرمی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا۔ رواہ امام مسلم فی صحیحہ۔ اور رفق یعنی نرمی تدبیر اور مضبوطی کے خلاف نہیں، لیکن چونکہ طبیعتیں سختی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں اسی لیے نرمی کی ترغیب کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لکل مقام مقال فاذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها
وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله رواہ امام بخاری فی صحیحہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر مقام کے لیے ایک مخصوص طرز عمل ہوتا ہے، پس اگر مصلحت سختی اور سخت لہجے میں ہو تو سختی سے کام لو، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نرمی اختیار کرو، اور اگر معاملہ نرمی اور سختی کے درمیان متشابہ ہو تو نرمی اختیار کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، یعنی بے شک اللہ نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرنا اللہ کے عذاب سے نجات پانے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب ہین سہل، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جس پر آگ حرام ہو، وہ ہر دل نرم دل، آسان مزاج اور قریب یعنی ملنسار انسان، اور رفق اختیار کرنا یعنی نرمی اختیار کرنا اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جاتا ہے اور اختلاف و جھگڑوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کرو، درگزر کو معمول بنا لو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ بعض مفسرین رحمہ اللہ نے فرمایا هو ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جو اللہ کی طرف سے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی، اللہ کی عظیم نعمت یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم اپنے واضح اور محکم کلام میں ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے فرمان میں سچا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت میں اضافہ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی سنت پر ہمیں زندہ رکھو اور ہمیں موت بھی ان کی سنت پر دیو، اور ہمیں ان کے علم کا وارث بنا دے اور ان کے حوض کوثر سے پلا جس کا جام پینے کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اس کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی بھی تمام صحابہ کرام سے تو قیامت تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری دور فرما، مصیبت زدوں کی مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہورا بنا، ہمارے آئمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما، ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا، ہمیں بخش دے، تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تمہیں اور زیادہ دے گا۔ ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔